الرحمن الرحیم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ویڈیو کے مادھیم سے کہ انسان کا جب اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، یہ میں ابھی اپنی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتانے والا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ بنے رہیے آخر تک، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی روح کے اندر ایک تازگی پیدا ہوگی، ایک چاشنی پیدا ہوگی۔ تو وہ 5 نشانیاں میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ سنتے رہیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، میں شروع کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے کہ جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے وہ نیک بننے والا ہوتا ہے اور برائیوں سے دور ہونے والا ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف جانے والا ہوتا ہے، تو فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 پہلی نشانی یہ ہے، اس کے نیک بننے کی، پرہیزگار بننے کی، اچھا وقت آنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ فجر کے وقت میں اس کی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فجر کے ٹائم آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تو فجر کے ٹائم آنکھ اس لیے کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد میں ضروریات سے فارغ ہو جائے اور وضو کر کے نفلی نمازیں پڑھ لے، نماز تہجد پڑھ لے یا اور بھی قضاء حاجت پڑھ لے، کوئی اور نفلی نماز پڑھ لے اور دعائیں مانگ لے رات کے سناٹے میں، رات کے تیسرے پہر میں۔ اور یہ جو رات میں آنکھ کھلنے کا معاملہ ہے، یہ رات کے تیسرے پہر کی فضیلت ہے۔ اگر کسی انسان کی رات کے تیسرے پہر میں، رات کے آخری حصے میں آنکھ کھلتی ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنانا چاہتا ہے، پرہیزگاری کی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی اپنے ویڈیو کے مادھیم سے یہ ساری باتیں ہیں۔ اب دیکھیے، ایک نشانی میں نے آپ کو بتا دی کہ فجر کے ٹائم آنکھ کھلنا، فجر کے وقت میں آنکھ کھلنا۔ تو فجر کے وقت میں ظاہر بات ہے جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور وضو بنا کر کے قرآن کریم پڑھتا ہے یا نفلی نمازیں پڑھتا ہے یا تسبیح تحلیل کرتا ہے۔ جب وہ تسبیح تحلیل کرنے لگے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے گا، نفلی نمازیں پڑھنے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخشش فرما دے گا، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، وہ نیک پرہیزگار انسان بن جائے گا، اللہ کا نیک بندوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ جس کا وقت بدلنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے اس کو، یعنی مدرسے میں حصہ لیتا ہے، مسجد میں حصہ لیتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتا ہے، کسی یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے اوپر تسلی کا ہاتھ دھر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، تو دوسری نشانی یہ ہے وقت بدلنے کی، اچھا وقت آنے کی، کہ دین کی سمجھ اس کو آ جاتی ہے۔ جب دین کی سمجھ آئے گی تو قرآن بھی پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، اپنے مال کو پاک کرے گا، رزق حرام سے بچے گا، رزق حلال کھائے گا اور مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ قربانی آنے والی ہے، قربانی بھی کرے گا، اگر فرض ہے، واجب ہے قربانی تب، اور مالی کا نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دے گا، کھیتی آئی ہے تو اس کا عشر دے کر کھیتی کو پاک بھی کر لے گا۔ تو یہ دین کی سمجھ ہے۔ تو یہ اچھا وقت آنے کی نشانی دوسری یہ ہے۔ نمبر 3، تیسری نشانی یہ ہے اچھا وقت آنے کی کہ جو بندہ آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر، دقتوں پر صبر کر لیتا ہے، اللہ کا صابر بندہ بن جاتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ نے اس کو پسند فرما لیا، اس کو دین کی سمجھ دے دی، تو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے جو صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر،
آزمائشوں پر، دقتوں پر، مصیبتوں پر، نقصانات پر، کھیتیوں کے نقصانات پر، گھر کے نقصانات پر، مال کے نقصانات پر اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو سمجھو کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو صبر کرنا سیکھو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، صبر کرنا سیکھو، صبر کرو، صبر کیا کرو، پریشانیوں پر صبر، اور تھوڑے پر صبر، تھوڑے پر قناعت کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نمبر 4، جب کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے، اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے، تو گناہوں سے معافی مانگنے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سمجھو جب گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس کے مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جب معافی مانگتا ہے تو اب معافی کیسے مانگی جائے گی؟ یعنی دعا استغفار کریں، کلمہ شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھ کے اور درود شریف بھی پڑھ لیں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں، دعائیں معصورہ پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں جس سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ دل سے بھی اگر آپ دعا مانگیں گے تو دل سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ ان سے دعائیں مانگنا نہیں آتی۔ کسی انسان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے، اور اگر کسی انسان کی دعا قبول، وہ یہ اس کی نظر میں یہ ہے کہ میری دعا یہاں پر قبول نہیں ہوئی، تو جن لوگوں کی دعائیں یہاں پر قبول نہیں ہوتی، یہاں پر ان کو اجر نہیں ملتا، اپنی دعاؤں کا ثمرہ نہیں ملتا، تو ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ، ان لوگوں کی دعاؤں کا پھل، ان لوگوں کی دعاؤں کا اجر، ان لوگوں کی دعاؤں کی مقبولیت کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگا کرو تو دل سے مانگا کرو، معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے تو نیک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے گا۔ یہ بھی اچھا وقت آنے کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 5، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ تو یہ شکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، یہ بھی اچھا وقت آنے کی نشانی ہے۔ اچھا وقت آنے کی یہ 5 نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان پہ عمل کریں اور عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنائیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اب کھیتیاں اٹھ رہی ہیں، گیہوں اٹھ رہا ہے، اس کا عشر نکالیے، اس کی زکوٰۃ نکالیے، اس کو پاک کیجئے۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض رکھی ہے زکوٰۃ، کھیتیوں کا عشر ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے نا، کھیتیوں کا، پھلوں کا، باغات کا، تمام چیزوں کا، کھیتی سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا عشر، اس کی زکوٰۃ نکالنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو ہم پاک کریں گے، اگر اس کو ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، مال ہمارا پاک ہو جائے گا، تو ہمیں یہاں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور میدان محشر میں جو عذاب ہمیں ملنے والا، جو قبر میں، جو حشر میں، آخرت میں ہمیں عذاب ملنے والا ہوگا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اس سے ہم آزاد اور بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔